बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे। नून लीग ने आज दोबारा एक बड़े इदारे पर हमला किया है। मैं समझता हूँ कि नून लीग का ये जो कंडक्ट है और वो जिस तरीके से जब उनके कोई हक़ में फ़ैसला आता है तो वो उस पर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। जो इदारा उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दे उस पर नून लीग वाले डायरेक्ट हमले पर आ जाते हैं। मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ की क़यादत में लीगी कारकुनान ने जो हमला किया है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद FIA की दरख्वास्त पर CCPO लाहौर ने जो नथ डाली है लीगी कारकुनान को वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अहम सबसे अहम वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब खुल कर बता दिया है कि ये लाहौर हाई कोर्ट से जो रिलीफ़ लेने गए थे वो जो इनको रिलीफ़ मिला वो अलग मामला था और इनको जो एयरपोर्ट पर रोका जाता है वो एक अलग मामला है। वो एक अलग लिस्ट है जिसके अंदर मुल्ज़िम का नाम है, जिसकी बुनियाद पर मुल्ज़िम को बाहर नहीं जाने दिया गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ किया है, जो हाई कोर्ट ने एक दिन में तारीख़ मुकर्रर की है, तारीख़ बनाई है, एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है, वो सारे का सारा ज़ीरो पर चला गया। वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं। आप जानते हैं मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये आज हफ्ता की शाम पहुँचे थे लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ जाकर इन्होंने रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात की और रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात करने के बाद ये उनके पास गए थे कि आप FIA को भी दरख्वास्त अरसाल करें, आप वफाकी हुकूमत को भी दरख्वास्त अरसाल करें, आप चेयरमैन नैब को भी दरख्वास्त अरसाल करें, सबको आप दरख्वास्तें भिजवा दें और उससे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम हम ये कह सकेंगे कि हमने इनको दरख्वास्तें भिजवा दी थी। अब इनको बेसिकली तो जो अमल था उससे पहले ये दरख्वास्तें भिजवानी चाहिए थी। जब ये बेइज्जत हो गए, जलील हो गए, एयरपोर्ट से वापस आ गए और तब इनको ख्याल आया कि इन्होंने तो आगे ये जो ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ ऑर्डर्स का हो जाना काफ़ी नहीं है, आगे उनको उस मुतल्लिका अथॉरिटी के पास दर्ज भी करवाना होता है। ये उस मामले पर आ गए। साथ इन्होंने अटेस्टेड कॉपीज़ बनवा लीं और इन्होंने कहा कि अब ये तो सरकारी डाक है, ये 2 दिन लगाए 3 दिन लगाए उसके बाद दफ्तरों में जाए तो हम ख़ुद भी जाके बाई हैंड जमा करवाएँ। हाई कोर्ट के साथ आप जानते हैं जो FIA का ऑफ़िस है और FIA के ऑफ़िस पर जो ये जाते हैं और ये कितने बजे जाते हैं, ये शाम में जा रहे हैं। अब सैटरडे का दिन है, लॉकडाउन शुरू हो गया है, वफाकी इदारा है, सैटरडे को छुट्टी है और ये सैटरडे को जाते हैं वहाँ पर दरख्वास्त जमा करवाने। और दरख्वास्त कौन जमा करवाने जा रहा है? मरियम औरंगज़ेब जा रही हैं, अता तारड़ जा रहे हैं और इनके साथ एक पूरी जो है वो एक फ़ौज ज़फ़र मौज लीगी कारकुनान की वो भी साथ है और ये प्री प्लान जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हिना परवेज़ भट्ट ने पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की है और उसमें मुज़म्मती करारदाद है कि जो शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया वो इंतहाई गैर कानूनी है और उस बुनियाद पर उसने करारदाद जमा करवाई। और उसका ये कहना है कि ये जो ज़्यादती की गई है और ये जिस तरीके से तज़लील की गई है शहबाज शरीफ की, हम इसको तस्लीम नहीं करते और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। अब इन्होंने असम्बलियों को अपने मफादात के लिए, अपने मकासद के लिए, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसके लिए उन्होंने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है कि जब इनको कोई छींक भी आ जाए तो ये करारदाद लेकर चले जाते हैं। आज तक आवाम के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के किसी एजेंडा पर इनको कभी ख्याल नहीं आया कि ये वो करारदाद लेकर जाएं। बहरहाल क्या होता है कि आप जानते हैं कि जहां अता तारड़ होगा वहां फसाद कैसे नहीं होगा। एक शख्स जो है वो लगता है कि वो बाय बर्थ फसादी है और वो फसाद करने के लिए रखा गया है और उसको फसाद करने की ही तनख्वाह मिलती है। आप जानते हैं डस्का हो, वज़ीराबाद हो, अभी खुशाब का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी यही अता तारड़ था जिसने वहाँ पर फसाद किया और उस फसाद की बुनियाद पर मामलात वहाँ पर ख़राब हुए। ये वहाँ पर गए, दफ्तर बंद थे, FIA के दफ्तर बंद थे। इन्होंने क्या किया, दफ्तर बंद होने की बुनियाद पर एक तो जो कापियाँ थीं ऑर्डर्स की वो इन्होंने दफ्तर अंदर फेंकी दफ्तर के। अब इनको ये लगता है कि अगर FIA का जब दफ्तर खुलेगा और PN उठा लेगा तो हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। ऐसे ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी होती जैसे ये कह रहे हैं। और अब जब हुकूमत, पहले हुकूमत किसी दबाव में, और वो दबाव सिविल सोसाइटी का था, 2 अदालतों का था, हुकूमत खामोश हो गई थी नवाज़ शरीफ के मामले पे। नहीं तो रियासत के सामने कोई कुछ नहीं है और रियासत के पास फिर बहुत कुछ होते हैं काम करने के और वो रियासत ने करके दिखाए हैं। अब इनको ये लगता है कि ये जो है वो ऑर्डर्स गेट से अंदर फेंक आएंगे तो ये कोई बड़ा कारनामा कर लेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं होना था, ना ऐसा हुआ। बहरहाल
جب درخواستیں انہوں نے پھینکی تو اب یہ نا آوازیں کسنے لگ گئے، واجد ضیاء، اوئے واجد ضیاء، اوئے جو ڈی جی لاہور ہے، اوئے جو ایڈیشنل ڈی آئی جی ہے، اب یہ وہاں پر آوازیں کسنے لگ گئے۔ اب اگر تو ان لوگوں کے اندر کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی، کوئی تمیز ہوتی تو یہ وہاں پر بدتمیزی نہ کرتے۔ انہوں نے پہلے بدتمیزی کی، جب بدتمیزی سے یہ باز نہ آئے پھر انہوں نے پتھراؤ کیا ایف آئی اے دفتر کا، انہوں نے گیٹ کے اوپر بھی پتھر مارے، اندر دفتروں میں جو شیشے ہیں وہ بھی دفتروں کے انہوں نے توڑے اور انہوں نے پتھراؤ کیا۔ کافی دیر پتھراؤ کرنے کے بعد یہ وہاں سے پھر منتشر ہوئے۔ اس پر جب انہوں نے پتھراؤ کیا اور پتھراؤ کرنے کے بعد یہ وہاں سے بھاگ گئے تو جو ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے نے سی سی پی او لاہور کو اندراج مقدمہ کی درخواست فائل کر دی۔ سی سی پی او لاہور کو درخواست جو دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ مریم اورنگزیب، عطا تارڑ اور باقی جو ہے 12 جو ہے وہ معلوم اور باقی نامعلوم جو ہے وہ سینکڑوں لوگ، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ جس طریقے سے یہ آئے، جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا، جس طریقے سے یہ فساد کرنے آئے تھے اور انہوں نے ایک وفاقی ادارے کے تقدس کا خیال نہیں رکھا اور وفاقی ادارے پر انہوں نے حملہ کیا ہے، پتھراؤ کیا ہے۔ کوئی دشمن ملک میں بھی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ ایک وفاقی انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے اور اس کے دفتر پر حملہ کیا جائے۔ یہ تو بھولے ہوئے ہیں جی، انہوں نے نیب پر بھی حملہ کیا ہے۔ اگر نیب پر حملہ کرتے وقت ان کو کسی نے پکڑا ہوتا تو آج یہ ایف آئی اے کے دفتر پر کیوں حملہ کرتے؟ سی سی پی او لاہور کو جو درخواست دی گئی ہے، سی سی پی او لاہور کو درخواست جو دی گئی، سی سی پی او لاہور نے کہا کہ ہم اس درخواست کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے آج رات ہی ذمہ داران کو گرفتار کریں گے۔ سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ جب چاہے کسی ادارے پر حملہ کر دے۔ یہ لوگ پہلے سپریم کورٹ میں حملے میں ملوث، پھر یہ نیب آفس میں حملے پر ملوث، پھر یہ جو ماڈل ٹاؤن میں ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر پر حملے میں ملوث، پھر آج یہ ایف آئی اے کے جو ہے وہ دفتر پر حملے میں ملوث ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک روٹین بنا لی ہے کہ ان کو اب مزے کی بات کیا ہے، 2 ہائی کورٹس ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس مفرور کو واپس بھجوائیں، اس مفرور کو لے کر آئیں، اس بھگوڑے کو لے کر آئیں، اس مجرم کو لے کر آئیں۔ وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز نہیں مانتے، یہاں جب آپ کے حق میں آرڈر آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ توہین ہو گئی، توبہ توبہ توبہ، بڑی گستاخی ہو گئی، آپ تو راندہ درگاہ ہو گئے، آپ نے تو پتہ نہیں، آپ کا تو جو ہے وہ آپ تو ریاست کے غدار ہو گئے کیونکہ آپ نے عدالت کا آرڈر نہیں مانا۔ تو جب آپ خود عدالتوں کے آرڈرز کے اوپر باتیں کرتے ہیں، آپ الزامات لگاتے ہیں، آپ عدالتوں کے اوپر اداروں کے تسلط کا الزام لگاتے ہیں، تب آپ کو شرم نہیں آتی اور تب آپ یہ نہیں کرتے۔ سی سی پی او لاہور نے واضح اعلان کر دیا ہے، سی سی پی او لاہور نے کہا ہے جو ملوث ہوگا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب مریم اورنگزیب اینڈ کمپنی یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی ہم نے حملہ کیا ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیجز دیں۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز پرووائڈ کر دی ہیں، اور کیونکہ یہ اس دفتر کے باہر حملہ ہے تو جو درخواست دے رہے ہیں وہ پاگل نہیں ہے کہ بغیر کسی بھی ایویڈنس کے وہ ان کے خلاف بات کریں گے۔ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دی ہیں سی سی پی او لاہور کے۔ سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ آج کی رات ہم ان کے لیے بھاری بنا دیں گے اور ہم ان کے خلاف بڑی کارروائی کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں سی سی پی او لاہور کب تک ان کو گرفتار کرتے اور کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے شہزاد اکبر کا۔ شہزاد اکبر نے آج بتا دیا ہے پوری قوم کو، انہوں نے درخواست فائل کی تھی کہ بلیک لسٹ میں نام ہے اور ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ کس نے بلیک لسٹ میں ڈالا ہے، کیوں ڈالا ہے، کس قانون کے تحت ڈالا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں بیرون ملک جانے دیا جائے۔ عدالت نے کہا بھی آپ کا جو نام جس بلیک لسٹ میں بھی ہے اس بلیک لسٹ سے آپ کا نام نکال دیتے ہیں اور آپ کا جو نام ہے وہ ہم بلیک لسٹ سے نکال کے آپ کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں ایئرپورٹ پر، وہاں پر جو اتھارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ شہزاد اکبر کہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا نام بلیک لسٹ میں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا نام ہے PNIL لسٹ میں۔ PNIL کیا ہوتا ہے؟ پرسن ناٹ ان لسٹ۔ آپ کا نام اس کے اندر ہے اور یہ بھی وہ لسٹ ہے جن کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جن کے اوپر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، سفری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، وہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ اگر گئے تھے بلیک لسٹ سے نام نکلوانے اور آپ کا نام بیسیکلی تھا PNIL لسٹ کے اندر، تو یہ تو نہیں نا بلیک لسٹ کا آرڈر آپ نے لیا۔ ویسے تو آپ نے پھر جو پہلے آپ کے پاس تھا اس کا ECL کا، آپ نے اس سے نام نکلوانے کی اجازت لی ہوئی تھی، تو پھر اسی اجازت سے آپ کا نام بلیک لسٹ سے بھی نکل جاتا، کیونکہ
الگ آپ کو پروسیس کرنا پڑا. اب ایک یہ نئی لسٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو نیا پروسیس کرنا پڑے گا. نیا پروسیس کریں گے تو نیا دن لگیں گے. اور جتنی میرے خیال میں تنقید ہو گئی ہے اور جتنے معاملات ہو گئے ہیں تو اب کوئی بھی عدالت جو ہے وہ ان کو ایک دن میں اتنا تیز ترین انصاف نہیں دے گی. اس کا عالمی ریکارڈ جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا. تو اب حکومت نے بتا دیا ہے کہ وہ اب کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ان کو نہیں جانے دیتے, اور میں اس پر حکومت کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کیا ہے. دوسری طرف انہوں نے حملہ کیا ہے اور یہ پہلے گندے ہو چکے تھے, اب انہوں نے حملہ کر کے مزید گندے ہو گئے ہیں, اور انہوں نے ایف آئی اے کو جو ہے وہ جو ایف آئی اے کے لیے انہوں نے سافٹ کارنر پیدا کر دیا ہے باقی اداروں کے دل میں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جو کنڈکٹ ہے اور جس طریقے سے یہ درخواستیں دینے گئے ہیں, یہ درخواستیں قابل قبول نہیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک کوئی درخواست اداروں کو نہیں ملی. جب تک درخواست نہیں جائے گی اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی, اور درخواست جانے کے بعد پھر اس آرڈر کو, ہائی کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا. اس کے اوپر حکومت پہلے اپنی جو کنٹینشن ہے وہ شو کر چکی ہے. معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے, کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت جو ہے وہ چلاک ہیں اور وہ بہت با اختیار ہیں, اللہ پاک نے ان کو ذلیل کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب ادارے اور ریاست اپنی کرنی پر آ جائے تو پھر بڑے بڑے ریاست کے سامنے جھک جاتے ہیں. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.